سے پہلے کوئی آئے اور بات پھر لمبی ہو جائے. جی بولے بسم اللہ. تو کسی کے آنے سے پہلے ہی دن کو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں میسم بھائی سارے، تو ایمان مفصل ایمان مجمل میں بات ہو رہی تھی. وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس میں شر کا بھی ذکر ہے کہ شر پہ بھی ایمان رکھنا. جی تو وہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا تھا. میں نے کہا میں باب امام سید سے یا قاضی سید سے پوچھوں گا کہ ابھی آپ آ گئے، تو میں نے کہا میں آپ سے جلدی سے سوال کر لوں اس سے پہلے کہ رش ہو جائے اور پھر مزہ نہ آئے. جی جی دیکھیے اس میں جو ہر چیز کے اوپر ہے نا، ایمان تو ہر چیز کے اوپر ہے، جنت کے اوپر بھی ہے، جہنم کے اوپر بھی ہے، جی سچ پر بھی ہے، جھوٹ پر بھی ہے. جی یعنی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جو کائنات میں موجود ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. شر پہ بھی. نہیں شر کی بات نہیں کر رہا. شر تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی حق ہوگا اس کے مقابلے میں آئے گا نا. ٹھیک. تو جب آپ حق پر ایمان رکھتے ہیں یا خدا کی حجت پر ایمان رکھتے ہیں تو جو حجت کا دشمن ہوگا وہ خود بہت شر ہوگا نا. تو پتہ چل گیا کہ وہ ضد بن کے آئی ہے نا ہر چیز. تو وہ ضدین میں چل رہی ہے. یہاں جو ہے وہ مین مفصل جو ایمان ہے اس کی تو وضاحت ہو گئی ہے. اچھا یہ جو آپ نے دیکھا نا کہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے اوپر، تو کیا یہ کافی ہے؟ کافی تو نہیں ہے. جزاک اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو طور پر گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے. تو ان کا ایمان تو موسیٰ علیہ السلام پر تھا نا. بالکل تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے تھے اس کے اوپر بھی تھا. بالکل تھا. تو پھر ہارون علیہ السلام کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویلکم نادر علی بھائی، کیسے ہیں؟ بسم اللہ. اگر ایمان فقط کتاب پر اور رسولوں پر اور اللہ پر لے کے آنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اگر یہ مفصل ایمان ان کے پاس موجود تھا اور اس پر اگر کافی تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو لائی ہوئی علم یا دین اس پر بھی ایمان رکھتے تھے. ایسے ہی. تو ایسا نہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان مفصل یہ ہے، نہیں. ہر چیز ایک اپنی شرائط کے ساتھ ہے. توحید ہے تو فقط زبان سے توحید کو ماننا نہیں ہے، بلکہ توحید میں جس صفت کا اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی تو توحید پر ایمان قابل قبول نہیں. اسی طرح رسولوں پر بھی ایمان ہے اور رسولوں کی بھی شرائط ہے. یہ فقط زبان سے نہیں ہے کہ رسولوں پر ایمان لے آیا ہوں، بلکہ رسول جس چیز کا حکم دے اس پر ایمان لانا بھی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی امت کو کہ میں تمہارے لیے ہارون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو رسول کے ساتھ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی اور بہت سی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ترک کر دیا تو رسول پر ایمان لانا بھی ثابت نہیں ہوگا. رسول جس چیز کا حکم دے گا وہ اس کو ماننا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی بسم اللہ. ویلکم جی، جو بھی آ رہے سب کو ویلکم کرتے ہیں. نادر بھائی کوئی انہی چیزوں میں سے نا کوئی چیز بیان کرے جو علم و رجال کے ذیل میں بیان سب میں جو آپ نے پہلے دن 4 بیان کی تھی نا، میں تو ابھی انہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، متواتر کو بھی اور مستفیض کو اور مشہور کو اور غریب کو. ماشاءاللہ زبردست. یہ تو الحمدللہ لفظی اور معنوی یاد ہو گئے ہیں نا. جی لفظی اور معنوی تک پہنچے. ابھی وہ غریب میں آگے کئی قسمیں ہیں. اور میں غریب کی قسمیں دہرا دیتا ہوں. وہ حدیث غریب جو ہے نا اس کی آگے 7 قسمیں. جی بسم اللہ. ان 7 قسموں میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے غریب المتن. غریب المتن کیا ہے اس کو پھر بعد میں پہلے 7 قسمیں بتا دیتا ہوں.
پھر اس کے بعد ایک ایک 7 قسموں میں اس کی تعریف بیان کروں گا کیا ہے. سب سے پہلی غریب المتن. غریب المتن کے بعد غریب الاسناد، غریب لفظی، عزیز، مقبول، مختلف اور ضعیف. یہ ہو گئی ہے 7 قسمیں. ٹھیک ہے، حدیث غریب کی 7 قسمیں ہو گئی. اب ہم آتے ہیں واپس سب سے پہلے کہ غریب المتن کیا ہوتی ہے. جی غریب المتن اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بات کا خاص عام طور پر الفاظ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، مفہوم ظاہر نہ ہو، اس کو غریب المتن کہا جاتا ہے. بالکل غریب الاسناد ایسی حدیث جس کے راویوں میں قطع آ جائے، منقطع ہو جائے، اس حدیث کو یہ کیا کہتے غریب ہیں؟ الاسناد کہتے ہیں. غریب الاسناد کہتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی کہ جس کی سند میں مشکوک ہو جائے، جس میں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. جی 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 آسان جی الفاظ. بالکل بالکل آسان. صحیح. اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس 2 ہوگی، یعنی کہ پہلی ہو گئی غریب المتن، دوسری غریب الاسناد، اور تیسری غریب لفظی جس کے الفاظ کے وہی اسی طرح جس طرح پہلے آپ کو بتایا تھا، الفاظ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، الفاظ میں پتہ نہ چل رہا ہو، وضاحت نہ ہو رہی ہو، تو اس کو جیسے وہ متواتر لفظی بتا رہے تھے اور متواتر معنوی بھی جی جیسے. جی 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 بالکل اسی کو ادھر یہاں لے کے آنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں عزیز. حدیث غریب کی چوتھی اور مختلف وہ ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ جو بالکل صحیح. تو مقبول کیا ہے کہ جب 2 حدیثیں ایک حدیث میں معنی کچھ اور بیان کر رہا ہے صحیح بندہ، اور دوسری حدیث میں کچھ، تو اس کے اوپر یا تعویل ہوگی یا ان دونوں میں سے ایک کو ترجیح دی جائے گی. بالکل صحیح. اس کو کہتے ہیں حدیث مختلف. اب آ جاتے ہیں حدیث غریب. حدیث غریب اس کا صرف ایک راوی ہو ہر طبقے میں اور اس کے اسناد جو ہیں مختلف ہوں، تو اسے حدیث غریب کہتے ہیں. جی یہ بھائی کوئی آئے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بی کیا نام ہے ان کی آئی ڈی؟ وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں طبقات سے کیا مراد ہے؟ طبقے ہوتے ہیں، طبقات سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعین ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور بھائی جان سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا کیا بولا میں نے؟ جی آ رہی ہے. کیا بولا تھا میں نے؟ شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ اچھا یہ ہے. بتائیں شاید انٹرنیٹ کا. اچھا یہ بتائیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. صحابی سے تابعی، پھر تبع تابعین. ٹھیک ہے، نیچے تک درجہ جو جتنا بھی ہاں ہے. یہ طبقہ، یہ درجے ہیں، طبقات ہیں. جی اچھا یہ بتائیں جو یہ صحابہ کا دور ہے اور تابعی کا دور، یہ کتنا عرصہ بنتا ہے تقریباً؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو مختلف علماء کے اقوال ہیں. ہمارے ہاں تو ایک سلسلہ، مکمل سلسلہ چل تو رہا ایک ہے. قول بتا دیں. دوبارہ بولے، کیا بولا؟ میں نے کہا کتنا عرصہ، کوئی ایک قول بتا دیں، یعنی کہ اتنا عرصہ بنتا ہے صحابی اور تابعی کا، یعنی کہ جس نے تابعی ہو، جس نے آخری صحابی کو دیکھو. آخری صحابی کون ہے اور پہلا تابعی کون ہے؟ آخری صحابی وہی بتا رہا ہوں نا. سب سے زیادہ یہی اختلاف ہے ہمارے ہاں، سب سے زیادہ طویل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نجیف اشر بھائی. سب سے جو طویل ایج جنہوں نے پائی ہے نا، وہ ہیں جابر بن عبداللہ انصاری. جابر تو بن فقہ جعفری کے ہیں نا بھائی. یہ کیا ہوا؟ کیا وہ رسول اللہ کے صحابی نہیں ہیں؟ وہ شیعوں کے ہیں. کیا عجیب بات کرتے ہیں یار. صحابی تو ہے نا. نہیں عجیب بات نہیں، ایک تو آپ صحابی خود ہیں. کہہ رہے ہو ٹھیک کہ ہے، ایک صحابی کو بولو، لیکن تو ان میں سے صحابی کی بتا رہا ہوں نا. اب آپ نے لیبل لگا دیا شیعوں ایک کا. صحابی، یعنی لیبر نہیں لگا. میں یہ بتا رہا ہوں مطلب کہ یہ کہ وہ تو یعنی کہ ان سے حدیثیں اتنی ثابت تو نہیں نا ہے. کس نے کہا ان سے حدیث ثابت نہیں ہے؟ کوئی ان کا ایک بتا دیں مناقب، یا کوئی ایک جو انہوں نے کتاب لکھی ہو حدیث پہ، یا حدیث قرآن پہ کی آپ تفسیر کے لکھی ہو. کس صحابی نے حدیث پہ کتاب لکھی ہے؟ آپ بتا دیں، کسی ایک کا نام بتا دیں. مناقب ہیں سب صحابہ کے، انہوں نے جمع کی ہیں. کس نے؟
نہیں آپ نے کر رہے نا، آپ حدیث کی جرح و تعدیل کر رہے نا علم و رجال، تو اس او لیے بھائی آپ ابھی بتائیں ہم نا، جرح و تعدیل ہم تو پر نہیں پوچھنے کے لیے پہنچے، بیٹھے آپ ہیں۔ جرح و تعدیل پر پہنچ گئے ہیں۔ ابھی پہلے یہ بتائیں کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے یہاں؟ یہ تو سوال ہم آپ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں علم، آپ فائز آپ دے رہے ہیں ہمیں۔ اور بھائی آپ کے ہاں آپ کے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ سے آپ کا فقہ پوچھا ہے، فقہ کی بات چھوڑے نا، آپ مسلمان ہی ہیں۔ بھائی جان، اگر آپ کا نہیں بتائیں گے آپ کا مکتب فکر کیا ہے، آپ کی ایمانیات کیا ہیں، تو آپ کو آپ کے ذیل میں ہم آنسر کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں یہ پتا ہو کہ کوئی کرسچن ہم سے بات کر رہا ہو تو ظاہری بات ہے ہم اس کے ذیل میں بات کریں گے۔ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہندو کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم اس کے ذیل میں اس سے بات کریں گے۔ تو جب تک ہمیں آپ کی اچھا چلیں، اچھا تعلیمات، آپ کی ہندو وہ کو کیا بتا نہیں، جی اچھا آپ ہندو کو کیا بتائیں گے؟ ان کو علم رجال بتائیں گے ہندو کو؟ نہیں سر جی، وہ اس کے حساب سے اس سے بات کریں گے نا جی۔ یار بحث کیوں کر رہے ہو؟ کیسے کریں سمپل گے؟ بتاؤ، کیا آپ کس مسلک سے وہ بات کرنی ہے تو مسلک تو بتا دو، کون سا مسلک ہے؟ یا مسلک کو چھوڑے نا، آپ بات کریں نا، علم او بھائی رجال پہ بات کر رہے تھے نا، آپ بتا رہے سر تھے شرما کیوں رہے ہیں آپ؟ غریب مسلک بتاتے الحدیث ہیں پہ۔ شرما کیوں رہے مسلک ہیں؟ کو کیوں بتاتے ہیں شرما رہے ہو؟ سنی کیوں ہیں، شرما شیعہ رہے ہیں، ہو؟ اس میں اہل حدیث ہیں، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ ببانگ دوہل بندہ بتاتا ہے اپنا عقیدہ۔ عجیب ہے یار، خدا کے قرآن میں لیے۔ ہے کہیں؟ قرآن میں کوئی ہے فرقہ؟ سر جی آپ فرقے سے تعلق نہیں رکھتے؟ نہیں، میں تو مسلمان ہوں۔ مسلمانوں میں بڑے طبقات ہیں، بڑی تعلیمات ہیں کون مسلمانوں ہاتھ میں۔ کھول کے نماز کون پڑھتے سے یا باندھ کے؟ طبقات ہیں؟ یہ بتائیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے یا باندھ کے؟ یہ تو سوال اللہ کے پوچھنے والے ہیں، آپ نے پوچھا، آپ علم رجال پہ ہیں، معذرت کے ساتھ آپ چلو اس یار پہ آئیں، دفع آپ کرو، اس کو چھوڑیں ان نکالو، اس باتوں کو بیچ میں ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ بیوقوف آدمی ہے پاگل بھی۔ بتا دو بھی تم شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، کوئی تو تعلیمات ہوں گی نا۔ تاکہ کوئی کسی کا تو بات رونا رو اس رہے کے ہو ذیل میں یہاں پہ بات ہو، تاکہ تم کو بتائیں کہ جی شیعوں کا یہ نظریات ہے اور ہاں اہل سنت کا یہ نظریات ہے۔ پھر اہل سنت کے اندر بھی علماء کی تقسیم ہے، کوئی جو ہے علماء رجال کے اندر بھی تقسیم ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کم از کم بتاؤ تو صحیح کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، السلام تاکہ… علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتاؤ یہ شیعوں کا کلمہ کون سا؟ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد سر جی، رسول اللہ، بھائی یہاں تک ہے وہی نہیں کلمہ ہے کیا للانی بھائی؟ کلمہ کیا ہے؟ یاد میں؟ آپ کیا ایک کلمہ تو پڑھتے ہیں؟ اپنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یہ آپ نے کہاں پر کہاں سے لکھا ہوا لیا؟ ہے؟ یہ غلط کلمہ ہے۔ یہ غلط کلمہ ہو گیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ والا؟ نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے بھائی، ہم تو بچپن سے یہ سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی اب بسم آپ اللہ لوگ صحیح۔ ماشاء اللہ سے کیا بولتے ہیں، گیانی بابو ہو، تو آپ بتاؤ کہ صحیح۔ نہیں للانی بھائی، یہ جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہاں سے؟ آخر کہیں سے تو آپ کو ملا ہوگا نا؟ بھائی کہاں سے بچپن لیا میں آپ نے؟ اپن جب پیدا ہوتے ہیں اپن کو نہیں بولتے یہ کلمہ ہمارا پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ؟ تو بچپن میں تو کوئی آپ کو کوئی اور کلمہ سکھا دیتا تو وہی تھوڑی ہوتا۔ اب آپ چچا نے تو تحقیق کرنی ہے نا آپ کو کلمے پہ، اب چچا کرنی وہ چاہیے یہ آپ تو کو۔ کوئی بات نہیں ہے یار، ابھی جو سیکھا وہی بتایا، آپ بتا دو تبھی تو پوچھا ہے، آپ ٹیچر ہو نا، آپ للانی بھائی بتاؤ۔ کلمہ تو صرف اتنا ہے، لا الہ الا اللہ بس۔ بس اوکے، چلو اچھی جی بات ہے، گڈ۔ جی جی جی، نہیں اچھی بات، مجھے کلمہ صرف یہ ہے نا۔ جی یہ صحیح ہے ٹاپک۔ یہ ٹھیک ہے بس۔ جی کہاں چلے گئے وہ بھائی؟ للانی بھائی میوٹ لگا گئے ہیں جی۔ اصل میں وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنی جگہ سوال اچھا ہے، لیکن وہ جب انسان کے پاس خود اپنے پاس جو چیز وہ کر رہا ہوتا ہے نا، اگر اس کی دلیل نہیں ہے نا، تو عقلی طور پر اور علمی طور پر وہ دوسرے سے بھی دلیل کو طلب نہیں کر سکتا، اس کو صحیح پہلے بات ہے۔ اپنی چیز کی دلیل دینا ضروری ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جس طرح آپ نے سوال کیا کہ جو مسلمانوں کا یہ کلمہ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے تم اس کلمے کی دلیل دے دو نا، دوسرے سے مانگنے سے پہلے تم کو اپنی دلیل دینی پڑے گی، تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ بے شک۔ تو اگر وہ اس کے پاس خود بھی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ آیت سے لیا اٹھایا میں نے، ایک یہ جملہ میں نے فلاں آیت سے اٹھایا ہے، تو پھر یہی حق تو دوسرا بھی رکھتا ہے نا، اس کو بھی اتنا حق دو کہ جس طرح تم نے تو مختلف 2 آیتوں سے یا 3 آیتوں سے الفاظ کو جمع کر کے کلمہ بنایا ہے، تو یہی حق تو وہ بھی رکھتا ہے نا۔
جی اس کا یا تو استدلال سیدی یہ بیان کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے، درجہ بدرجہ نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا جو ہے وہ منوایا، توحید کا اعلان کیا، اس لیے پہلے کہا لا الہ الا اللہ. پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کلمہ ایڈ ہو گیا اس میں، ہمارے کلمہ طیبہ میں. یہی بات میں اگلے دن ایک سنی بھائی تھے ہمارے، ان سے میری بات ہوئی، تو میں کہ اسی طرح سے جب ولایت امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تو پھر اس میں علی ولی اللہ بھی اسی طرح سے واجب ہو گیا جیسے محمد رسول اللہ. جی یعنی ایسا جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے بعد یہ کلمہ ادھورا ہوگا اگر آپ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پڑھیں گے. جس طرح سے آپ صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ کو اس کے ساتھ رسالت میں آپ کی گواہی دینی بھی ضروری ہے، اسی طرح آپ کو ولایت علی کی گواہی دینی بھی واجب ہے، ضروری ہے، پھر ہی آپ کا کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے. جیسے تدریجاً دین نازل ہوا ہے، اسی طرح سے تدریجاً آپ کو کلمہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. بسم اللہ جی. جی بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا یہ واضح حکم موجود ہے کہ جو شخص بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے. تو یہ مومن ہونے کی ایک دلیل بھی ہے، اور اس تاکہ وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے. بلوچ بھائی اگر آپ اچھے طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ اوپر آ جائیں، مسئلہ نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں پہلے یہاں پہ بات مسلک کرنے بتائیں کے نا، لیے. اپنا مسلک ہاں بتائیں. جی، آپ اپنا مسلک کھل کے بتا دیں جو ہیں، آپ اس میں آپ کو شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. ہاں جی، اس میں کیا ضرورت ہے آپ کو چھپانے کی، شرمانے کی؟ اگر آپ آ کے صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے. جی شراز بھائی السلام علیکم سر. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی علیکم السلام، الحمدللہ. شراز بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یار بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے، سنی ہے درجال، شیعہ بھی درجال، یہ کیا ہوتا ہے؟ دجال نہیں سر، یہ رجال ہے، رجال. علم اچھا، اس الرجال کے حوالے سے سوال ہے جی. یہ مجھے سمجھا سکتے ہیں تھوڑا، میں تاکہ یہ شراز بھائی یہ علماء کی نکالی ہوئی ایک ٹرم ہے جس میں وہ اس علم کے اعتبار سے احادیث کا موازنہ کرتے ہیں کہ کون سی حدیث درست ہے اور کون سی حدیث درست نہیں ہے. اچھا وہ علم الرجال سے جو ہے وہ اس کی اوتھینٹیکیشن کو نکالتے ہیں. علم الرجال سے میں ایک بات میں، اگر یقین آپ کے اپنے گھر میں بھی پچھلے ٹائموں میں نا وی سی آر وغیرہ ٹیلی ویژن تھے. جی جی تھے، ٹیلی فون تھا وہ تار والا. جزاک اللہ. تو جب وہ خراب ہو جاتے تو وہ ایک مشین لگا کے چیک کرتے تھے اس میں بیماری کیا ہے. جی جی تو سمجھے یہ بھی ایک ڈاکٹروں کے یہ ٹولز ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہے نا، علماء کے ٹولز ہیں اچھا حدیث کو چیک کرنے کے. اچھا اچھا، مطلب یہ فرقہ واروں کے لیے، فرقہ جو پرست ہوتے ہیں ان کے لیے؟ نہیں، حدیث کو چیک کرنے کے لیے. اچھا، حدیث کو چیک کرنے کے لیے. ہاں جی. چلیں ٹھیک. آپ مطلب کہ آپ سنی ہیں وہاں بھی ہیں؟ ہم الحمدللہ شیعہ ہیں جی. اچھا شیعہ ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہہ لے تشیع بھائی ہیں آپ؟ جی. چلے ٹھیک ہے. تو پھر یہ اس کا مطلب کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھا سکتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا شیعوں کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں، یعنی تمام مسلمانوں کے ہاں ایک فرقے ناسبی کے علاوہ، جی جی یا جس کو آپ وہابی کہتے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہے، ہاں اس کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں نا جو حدیث کو مانتے ہیں، جی جی تو ان کے ہاں کچھ علماء نے کچھ قانون بنائے ہیں حدیث کو چیک کرنے کے کہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے. جی. تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ شیعوں کے ہاں علم و رجال کی کتابوں میں کیا قانون ہے اور اہل سنت کے ہاں کیا قانون ہے. اچھا 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 اچھا. جی. مطلب موازنہ کر رہے ہیں کہ موازنہ صحیح کہا آپ نے، موازنہ کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا میں اصل میں سنتا ہوں اس کو، نہیں مولوی نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ ٹھیک ہے یا کیا سین ہے؟ اس کو میں سنتا رہتا ہوں. اس کا کس کو؟ وہ انجینئر محمد علی مرزا نہیں ہے، جہلم والے. اچھا مرزا جیل میں، وہ تو ظاہر آپ کو آپ کے علماء اہل سنت ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا نظام ہے. ہم بتائیں گے تو آپ وہ ایز اے شیعہ سمجھ کے کہیں گے کہ تو یہ تو اس کے خلاف ہے، اس وجہ سے جو اس کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے.
تو یہ میرے خیال میں یہ سوال بیسٹ ہے، آپ علماء اہل سنت سے سوال کریں وہ کیا کہتے ہیں. جزاک اللہ سر، شکریہ. بہت شکریہ شراز بھائی. اس کے بعد یہ ناصر بھائی آئے ہیں. ناصر بھائی آپ اپنا مائک اوپن کریں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ بیٹھ سکتا وعلیکم ہوں. السلام. جی جی بیٹھے شراز بھائی، مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ، مائک میوٹ کر لیں پلیز. جی السلام علیکم. اور سر میں نے نمبر چھوڑا تھا، آپ نے وہ شاید پھر غور نہیں کیا میسیج. آپ پلیز تھوڑا سا اگر بریفلی بتا دیں کہ اہل تشیع میں جو ہے حدیث کا علم جو ہے نا کس طرح آپ لیتے ہیں حوالے، اور اس کو کس طرح پھر ان کی تصدیق یا کرتے ہیں، ان کے مراتب بھی کیسے جو ہے نا بناتے ہیں. جزاک اللہ. دیکھیے ہمارے ہاں یہ تو بات آپ سب علم میں پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی برادران اہل سنت کی جو سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے نا، وہ کم سے کم 150 سال بعد لکھی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. تو اب خود سوچ لیں کہ وہ کون سا صحابی ہے جس کی 150 سال عمر ہوگی اور وہ زندہ ہو اور اس نے ساری حدیثوں کو یاد کیا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو. تو یہ ایک سلسلہ برادران اہل سنت کا. دوسری طرف شیعہ جو آپ نے سوال کیا ہے، تو شیعہ سلسلہ جو ہے بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اہل بیت علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے 12 جانشین چھوڑے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ کیا تو اس چیز کو، اس علم کو محفوظ کیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم، قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر کا، اس کے معنی کا علم، دیگر جتنی بھی امت کو ضرورت تھی وہ رسول اللہ نے اپنی امت کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اور اس کے متعلق تمام برادران اہل سنت کی جو مین 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کے اندر تفصیل سے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، جس میں مشہور ترین حدیث جو ہے وہ سارے جانتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے علاوہ دوسری حدیث جو ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اپنی زندگی میں ہی اس علم کو جس سے لینا تھا اس کا تعارف کروا دیا. تو برادران اہل سنت کے بعد پاس جو ہے چین ٹوٹ گئی، کیونکہ صحابی جو ہے ظاہر ہے کسی کی 60 سال ایج ہے، کسی کی 90 سال ایج ہے، کسی کی زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 100 سال ہوگی، اس سے زیادہ تو کسی بھی صحابی کی کوئی عمر ثابت نہیں کر سکتا. اور بعد از رسول خدا کم سے کم 150 سال کا گیپ ہے پہلی حدیث کی کتاب کا برادران اہل سنت کے پاس. تو اہل تشیع کے ہاں ایسا کوئی گیپ نہیں ہے، کیونکہ وہ بعد از رسول خدا فوراً حضرت علی علیہ السلام کی امامت شروع ہو گئی، وہ ان سے حدیث رسول اللہ کی لیتے رہے. جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے دنیا کو ظاہری پردہ کیا، امام حسن آ گئے، تو یہ 1 بائی 1 سلسلہ چلتا رہا. تو شیعوں کے پاس پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں جس طرح رسول اللہ کے صحابی تھے، اس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جو ان کے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے اپنے ان چند ایسے افراد ہر امام نے اپنے دور میں رکھے ہوئے تھے جو امام حدیث بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ لکھتے بھی تھے اور دیگر افراد تک پہنچاتے بھی تھے. تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے حدیث لینی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے جو سب سے مین قانون ہے، وہ افراد جو 12 اماموں کے دور میں اماموں کے پاس خود موجود تھے اور اماموں نے خود ان کا تعارف کروایا کہ یہ ان کے پاس ہمارے علوم ہیں، ہماری احادیث ہے، ان سے لینی ہے. تو ہم شیعہ ان کے علاوہ کسی اور سے حدیث پر اعتماد نہیں رکھتے جتنا اعتماد ان افراد پر رکھتے ہیں. جی ناصر بھائی. جی جیسے میں سمجھاؤں کہ آپ کے کہہ رہے کہ جیسے جن 12 امام کو ہم مانتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچیے. یہاں صرف میرا تھوڑی کلیریفیکیشن یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ان سے پہنچی، تو کیا وہ اس وقت جو کتابیں محفوظ اور جو لکھنے میں آ رہی تھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو یا امام حسن، امام حسین یا امام جعفر صادق ہوں یا زین العابدین، ان کے دور میں لکھی ہوئی اور ان کی تصدیق ہے، جیسے مطلب وہ آپ کہیں کہ ہمیں اس حوالے سے ہے کہ یہ انہوں نے ان حدیثوں کی یا ان کتب کی یا تصدیق کی، اور پھر وہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. جی اس میں کچھ یہ کہ جی اس میں جو 2 حصوں میں آپ نے بات کی، میں دونوں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ادوار جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ادوار میں جو خاص اصحاب تھے، ہمارے شیعوں کے ہاں اس کو ایک قانون دیا گیا، اس کو ایک نام دیا گیا علم الرجال کے اندر اصحاب اجماع.
تو یہ افراد جو ہیں 19 اور 24 جو ہیں، یعنی کچھ علماء رجال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 19 افراد ہیں، اور کچھ علماء رجال کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 24 ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ادوار میں ائمہ کی طرف سے ان کے اوپر نص موجود ہے۔ نص سے مراد مجھے میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ ہوگی کہ نص کیا چیز ہوتی ہے۔ ناصر بھائی، نص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نص کیا ہوتی ہے؟ سر میں ایکچولی بات کرنے کے انداز سے آپ شب سمجھے میں علمی شخصیت ہوں، میں اتنا نہیں، میں اس سے کوشش کرتا ہوں سر کہ سمجھنے کی۔ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ وضاحت کر دیں آپ پلیز۔ نص سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو 19 افراد یا 24 اصحاب ہیں نا، ان اصحاب کا نام لے کے دیگر اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو ان کا تعارف کروایا گیا ہے، اور ان کی فضیلت کو ہر امام، جس امام کے دور کے یہ جو 19 یا 24 افراد ہیں نا، یہ جس امام کے صحابی تھے، اس امام نے اپنے دور میں ان کے اوپر نص چھوڑی ہے، ان کا تعارف کروایا ہے۔ نص سے مراد یہ تعارف کروایا ہے، اور اپنے اس وقت کے شیعوں کے کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث لینی ہو کسی مسئلے میں تو ان کے پاس ہماری حدیثیں جمع ہیں، ان سے لے سکتے ہیں۔ یہ ہے نص۔ جی بالکل۔ تو یہ جی ناصر بھائی کوئی اور سوال؟ جی کوئی اور سوال ناصر بھائی آپ کا؟ نہیں، ایک حصہ میں نے ان کو بتایا، دوسرا بتا رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ابھی یہ حصہ یعنی کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے احادیثوں کو خود بیان بھی کیا ہے، اور ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، اور یہ اپنے ادوار میں ان کی کتابیں مشہور تھی۔ اس دور میں شیعوں کے پاس جو احادیث جاتی تھی نا، وہ انہی کتابوں سے مشہور ہوتی تھی، اور پھر بعد والے جو علماء ان کے شاگرد ہوتے تھے وہ انہی کی احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے تھے، یعنی کہ یہ مشہور ہوتی تھی، رائج ہوتی تھی، جو اس وقت شیعوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ اس طرح منتقل ہو رہا تھا۔ جی بسم اللہ، آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی سر، پھر وہ کویشچن ہوتا ہے کہ اہل سنت میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ 150 سال پہلے ہوا، لیکن وہ سینہ بسینہ مشہور تو ہوگا، محفوظ بھی ہوگا، تو مشہور بھی تو ہوگا نا کہ موسٹ جو حدیث ہیں نہیں، وہ جن کے پاس سینے میں محفوظ تھیں، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو ان میں بعد میں 150 سال بعد کوئی زندہ ہی نہیں تھا نا ناصر بھائی، سوال یہ ہے نا۔ ان کے اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی بالکل کام نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا تھا۔ تو بعد میں جب یہ حکومت ان کی قائم ہوئی نا، تو اسلام آگے پیچھے پھیلا، اور ان کو کیونکہ ان پہلے 3 اصحاب کے دور میں، شاید یہ آپ کو نہیں معلوم، تو آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے نا تو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کے دور میں ہی یہ اعلان ہو گیا، جو شخص بھی حدیث رسول اللہ کو بیان کرے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو ان 3 ادوار میں حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جو بیان کرتا تھا۔ ایک منٹ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بلوچ بھائی ایک بات تو کمپلیٹ ہونے دے، دیکھیں ان سے بات ہو رہی ہے، آپ کو ٹائم دے رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جو بھائی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو حدیث بیان کرے گا وہ کوڑے اس کو لگائے، وہ انہوں نے کیوں شرط رکھی کہ آپ کو پتہ ہے؟ یار ابھی آپ بحث نہیں کر رہے، ہم ان کو بس سرسری بتا رہے ہیں۔ آپ نے جب بحث کرنے کی پورا بات نکالیں، مقدمہ بتائے نا، پورا مقدمہ بتائے نا۔ بلوچ بھائی ان کو بیان کرنے دیں، اس کے بعد آپ اس کے اوپر آپ جی اس میں یہ کمپلیٹ کرنے دیں، اس کے بعد آپ اسی پہ سوال کر لیجیے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ سے پہلے کچھ 2 بھائی آئے ہیں، ان کو ٹائم دے دیں گے، اس کے بعد آپ بیٹھیں پلیز، انشاءاللہ کرتے ہیں۔ آپ نے 2 صحابی جو ہیں ناصر بھائی، 2 بڑے مشہور صحابی ہیں، ہمارے یاسر کے بارے میں اور ابو ذر غفاری کے بارے میں یہ تو جانتے ہی ہوں گے نا۔ ابو ذر غفاری جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہر وقت بیان کرتے تھے، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو، سب جانتے ہیں کہ ابو ذر غفاری جو ہیں یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو ان کو مدینہ سے نکالنے کی دربدر کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، تو اس ہی وجہ سے کہ وہ حق اہل بیت علیہ السلام بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خلافت بنو ثقیفہ کے اندر بٹی، تو وہ بانگ دول وہ احادیث کو بیان کرتے تھے کہ یہ خلافت کا جو حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی تمام صحابہ کو بتایا تھا، لہٰذا یہ حق ان کا نہیں ہے جو خلافت پر بیٹھ گئے ہیں، یہ خلافت کا حق جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، بنو ہاشم کا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر جب احادیث کو نشر کیا جا رہا تھا تو ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بات سب لوگوں کو پتہ چل گئی حدیث کے ذریعے تو پھر ہماری حکومت میں مسئلہ بن جائے گا،
تو انہوں نے احادیث کو بیان کرنے سے منع کر دیا. اور ابو ہریرہ کو کے بارے میں آپ کتابوں کو پڑھے, شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا, اہل سنت کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں. تو ان کو درے بھی مارے گئے حدیث بیان کرنے پر, اور پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے. اور ابھی کچھ لوگ یہاں پر ایک اور نیا پوائنٹ ڈالنے, اس بات کو گھمانے کے لیے یہ پوائنٹ لے کے آتی ہیں کہ نہیں لوگ جھوٹی حدیثیں منسوب کر رہے تھے. بھائی بے شک ہم اس کا انکار نہیں کرتے, جھوٹی حدیثیں بھی بیان ہوئی ہیں, لوگوں نے گھڑی ہیں, لیکن اصل جو مدعا تھا حدیث کو بند کرنے کا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کا حق آ جائے گا. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹی لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اس حدیثوں کو بند کرنا مقصد نہیں تھا, بلکہ جھوٹی اور سچی حدیثوں کی پہچان کا اس وقت پہلے خلیفہ کا حق بنتا تھا کہ کوئی قانون بنائے, حدیثوں کو مکمل ختم نہ کرے اور تمام حدیثوں کو لایا جائے اور ایک قانون بنایا جائے کہ جو بھی جھوٹی حدیث بیان کرے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے یا قتل کیا جائے گا. کوئی بھی وہ قانون بنا سکتا تھا, لیکن مکمل حدیثوں کو بیان کرنے پر ہی پابندی لگا دی گئی. تو اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام صحیح نہیں کیا, جس کی وجہ سے برادران اہل سنت کے 150 سال بعد از رسول خدا حدیث کو جمع کرنا پڑا. اگر وہ پہلے ہی ہوتا اور اس پر حکومت قانون بنا دیتی کہ اس میں جھوٹی کتنی ہے, کس کس نے جھوٹی ہے, تو اس کو سزا دیتے تو کوئی بھی جھوٹی حدیث بیان نہ کرتا. اور بنو امیہ نے تو پھر انتہا کر دی ہے نا جھوٹی حدیثوں کی اپنی ذات کو منوانے کے لیے. تو یہ بعد والا سلسلہ پھر ایک الگ سلسلہ ہے. جی ناصر بھائی. جی شکریہ بھائی. اس پہ وہ بھائی اگر کوئی کوشچن پوچھیں گے تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ فرق کیا ہے. تو سر جیسے کہ ابھی سننے میں آتا ہے کہ جیسے اہل بیت کو جیسے بعد حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر جیسے اہل سنت کا ان سے سلسلے میں مطلب ان سے حدیثیں نہیں لی گئی, جیسے آپ کے ائمہ ہیں سو وہ جو ہماری کتابوں میں ہیں وہ ان کے سلسلے سے نہیں آئے. تو آپ کی مطلب ایک ڈیفرنٹ سلسلے سے ہے, تو وہ ہمارے ایک ڈیفرنٹ. یہ اس بات پر تو آپ اتفاق کریں گے نا ناصر بھائی, اس بات پر تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, وہ تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے نا. بے شک تمام صحابہ سے زیادہ ان کا عزت احترام مقام ہے یا نہیں؟ جی اب اس میں بھی جیسے ہوتا ہے نا اہل سنت میں جیسے کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا ہے, تو اہل بیت کا تو میں تفریق نہیں کرتا جو ہے نا, میرے لیے سب وہ قابل احترام ہے. تو میری بات کو پہلے پوری سن لینا, پھر آپ اپنا موقع ضرور دیں, آپ کا حق ہے جو مرضی آپ عقیدہ رکھیں. جی میرا کہنے کا مقصد یہ جہاں صحابہ سے اہل سنت نے احادیث کو جمع کیا ہے یا تابعین یا تبع تابعین سے, تو کیا رسول اللہ کی بیٹی کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے اپنے بابا کے علم کو ان سے لینے کا یا نہیں؟ بے شک. صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سے کتنی حدیثیں لے کے جمع کی گئی ہیں بتائیں مجھے. جی ابھی میرا اس پہ کوشچن تھا نا, میں ڈالا تھا کہ کیا بعد میں جیسے اب دو مسلک بن گئے اہل تشیع و اہل سنت, کیا ان دونوں میں مطلب کوئی ایسا جیسے مناظرانہ تو سچویشن ہے, لیکن کہ اسٹڈی ٹائپ سچویشن نہیں ہوئی کہ جیسے ہم ان دونوں کے علم کو جمع کیا جائے اور دونوں پہ مطلب اس کا ہمارا سلسلہ دونوں سلسلوں کو ملانے کی کوشش کی جائے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے, علمی سطح پر کوئی ایسی کوشش کاوش ہو رہی ہو؟ میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتا ہوں. پہلے میں صرف چھوٹے چھوٹے ہائی لائٹس کر لوں آپ کے سامنے. فرض کریں کہ ایک طرف رسول اللہ کی بیٹی ہیں جنہوں نے پوری پرورش شادی تک اپنے باپ کے گھر میں کی ہے, ٹھیک ہے, اپنے پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک انہوں نے ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ گزاری ہے ناصر بھائی. اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی ہے, شادی ہونے کے باوجود بھی کبھی رسول اللہ خود اپنی بیٹی کے گھر میں چلے جاتے ہیں, کبھی بیٹی باپ کے گھر میں آ رہی ہے. اور ایک طرف ایک شخص ہے جو پوری زندگی میں صرف 2 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارتا ہے, اس سے 70,000 حدیث ہوتی ہے, اور جس نے ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ گزاری اس سے 9 حدیثیں. تو اس میں دھوکے کے علاوہ کیا نظر آ رہا ہے مجھے بتائیں. کیا اس کو میں دھوکہ سمجھوں گا یا نہیں, یا مسلمان دھوکہ سمجھیں گے یا نہیں, کہ یار ایک شخص صرف 2 سال رسول اللہ کے ساتھ گزار رہا ہے اور 70,000 حدیثیں بیان کر رہا ہے, اور ایک طرف رسول اللہ کی اپنی بیٹی ہے جس نے ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ گزاری
और इसके बावजूद टोटल 9 हदीसें। जी एक्चुअली अगर मैं हदीस का इसका आलम होता या इस होता तो मैं जवाब देता कि अहले सुन्नत का अगर कोई अहले इल्म होना तो वो बेहतर जवाब दे सकता है। लेकिन मेरे एक नज़र में ये है कि जैसे वो मजालिस में ज़्यादातर मर्द हज़रात होते हैं तो वो उनका ज़्यादा है कि जो महफ़िल में जो कुछ हो रहा है मजालिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म कर रहे हैं या जो कर रहे हैं तो वो उन महफ़िल में ख़वातीन अक्सर नहीं होती थी। तो इस वजह से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो मर्द हज़रात ज़्यादा सुन रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, क्या हुक्म कर रहे हैं, क्या चीज़ें बयान कर रहे हैं। जी नहीं, ये बात तो एक रोज़े रोशनी की तरह वाज़िह है ना कि अक्ल वाला इंसान फ़ौरन गौर करेगा, समझ आएगा कि यार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी प्यारी बेटी जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बाप के साथ गुजारी, लेकिन जब हम अहादीस को देखते हैं कि उसी रसूलुल्लाह की बेटी से जो है बुखारी के अंदर या मुस्लिम के अंदर 9 या 10 या 50 या 30 हदीसें आती हैं और एक शख्स जो है सिर्फ 2 साल रसूलुल्लाह के साथ गुजारता है और वो 70,000 हदीसें बयान कर रहा है, तो साहिबान अक्ल पर यह वाजिब है ना, ये लाजम है कि सवाल उठाएं कि आखिर यार ये क्या बात है कि रसूलुल्लाह की बेटी जिसने सारी ज़िंदगी अपने बाप वालिद के साथ गुजारी, उनके पास उनसे सिर्फ 9 हदीसें या 17 हदीसें हैं। और आपको पहले शुरू में बताया था कि कम से कम 150 साल बाद जो हदीस की पहली किताब लिखी गई है मौता इमाम मालिक। अब मौता इमाम मालिक के बाद जितनी किताबें लिखी गई हैं, अब देख लें कि मौता इमाम मालिक कितनी सी है, उसमें के अंदर कितनी हदीसें हैं। बाद में वो लाखों की तादाद में जमा हो गई हैं। कहाँ से आई हैं वो? उस वक़्त को सहाबी तो मौजूद ही नहीं था। इन्होंने कहाँ से ली हैं ये हदीसें? और जिनके पास हदीसें थी, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम जिन्होंने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह के साथ गुजारी, रसूलुल्लाह की अपनी बेटी, उनके बेटी के शोहर, उनके नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हर वक्त अपने नाना के पास, अपने नाना की महफिल में बैठे हुए हैं, अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ, वो रसूलुल्लाह के पास उनके असहाब के साथ बैठे हुए हैं और रसूलुल्लाह ने उनका तारफ़ भी करवाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सवाल दिमाग में हर इंसान अक्ल वाले के आता है कि यार ये क्या है कि उनसे कोई हदीस नहीं, चंद हदीसों को लेके डाल दिया ताकि नाम हो जाए, हम पर सवाल ना उठे। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। जज़ाकल्लाह। तो सवाल दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ वो भाई भी बैठे हुए हैं तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। ये है कि शायद बाद में जैसे वाक़या करबला के बाद वो अहले बैत पर वो जो मुश्किल वक्त आया तो उनके मतलब उनसे ये सिलसिला भी एक तरह से मुनक़ता कर दिया गया। जी जज़ाकल्लाह। तो खैर ये मुख्तसरन जो है मैंने आपके सामने बात कर दी है। बाकी ये जो है आपके इमाम किसी शिया की तो बात ही नहीं है। और भाई करना है सवाल कर लेना, क्या सवाल करना है आपने, बोले। पहले ये बताएं आप शिया हैं सुन्नी हैं, किस मसलक से ताल्लुक़ है आपका? माइक ओपन करें। मैं शिया असनाशी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके ठीक है, आप मेरी आईडी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, वो जो भी हो, लेकिन मुझे आप जाने आप खुदा का खुद मामला है, से सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, अब बात करें, पता चल जाएगा सच शिया है या नहीं। आप बिस्मिल्लाह बात करें। अब ये नादे अली को क्या पता है झूठ बोल रहे नीचे। चलो कोई बात नहीं यार, या इग्नोर तो करें, सिर्फ बात डबल करें। टाइप कर आप बात करें, कोई ये मसला नहीं, आप नबाज। बात करें, आप बात करें, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, आपने वो इतराज़ किया था कि आपने कहा कि सहाबा इकराम ने जो है ना हदीस पे लोगों को कोड़े लगवाए, तो जी इसकी वजह आप जानते हैं क्यों कोड़े लगवाए? आप बता दे, मुझे नहीं पता, बता दे। क्यों नहीं पता। नहीं, आपने सवाल किया ना, आपने फिर कहना कि आप लड़ाई कर रहे हैं, हालांकि ये इल्मी ओ भाई सवाल बोल है दो ना, आपको, बता दो, मुझे नहीं पता ना, लेकिन ये या शायद बता दो। लड़ रहा हूँ, लड़ने वाली बात नहीं है। नहीं, आप बताएं ना सर, आप बात कर रहे थे ना, इस वजह से फिर वही काम शुरू कर दिया। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपको नहीं पता है पता, आप बता दो। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी आपको पता है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो क्या कुरान मजीद की मुकम्मल तदवीन हो चुकी थी? यार किसी एक मौजू पर बात होने दो, आगे पीछे लेक्चर ना फेरो। बात सिंपल की है कि हदीस का क्या वजह हुई थी, क्यों? आप बता दो कि क्यों हदीस को मना किया गया।
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا نہیں پتا, سمپل سر، کہہ میں دیا آپ مجھے نہیں کو پتا, بتا آپ رہا بتا ہوں نا دو. کہ کیا رسول اللہ کے جانے کے بعد قرآن کی تدوین ہو چکی تھی؟ بھائی ابھی ہمارا موضوع قرآن کی تدوین نہیں, موضوع سر حدیث ہے. آپ بتائیں نا کیا تدوین ہو چکی؟ یار کہاں جمپ مار رہے ہو, میں تم کو یار سمپل بتا رہا ہوں. قرآن کو نہیں مانتے آپ؟ ابھی حدیث کی بات چل رہی ہے, اوپر پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. نہیں پتا, کوئی مسئلہ نہیں, بول دو نہیں پتا, بس بات ختم. اچھا چلے حدیث کی بات کر لیں, حدیث کی بات کر لیتے ہیں. اوکے, علم اوکے, رجال چلو. شیعوں میں اور سنیوں میں. اچھا یہ بتا رہے ہیں سنیوں میں کون سی علم رجال کی کتب ہے اور شیعوں میں کون سی علم رجال کی کتب ہے؟ نہیں پتا مجھے یار. شیعہ میں کون سی علم رجال کی کتب ہے اور شیعہ میں کون سی علم رجال کی کتب ہے؟ یہ آپ بتا دیں نہیں نا پتا, سر. نہیں پتا مجھے یار, آپ بتا دیں پلیز, تاکہ سب کو سننے والوں کو فائدہ ہو جائے گا. بسم اللہ. نہیں آپ سر نہیں یار, آپ نے خود لگایا نا علم رجال سے کیا مراد ہے, تو تو آپ بتائیں سیکھنے نا. کے لیے لگایا ہے نا, سیکھنے کے لیے لگایا, بتا دیں آپ. بسم اللہ. آپ سکھائیں نا ہمیں, جزاک اللہ. دیکھ لیں بھائی کیسے لوگوں کے ساتھ بندہ کیا کرے. آپ نبی کے پردے کے بعد اس امت کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. مثال کے طور پہ حضرت صالح کی امت کو دیکھیں, حضرت سلیمان نبی کی امت کو دیکھیں, حضرت موسیٰ کی امت کو دیکھیں, حضرت عیسیٰ کی امت کو دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت. یعنی جتنے بھی واقعات آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے نا جی, ان تمام واقعات میں آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو, ایک رسول کو مبعوث کرتا ہے امت پر, وہ تبلیغ کرتا ہے امت کی, یا اس کو جو ہے وہ توحید بیان کرتا ہے, اس کو احکام شریعت بیان کرتا ہے وہ نبی اور رسول. اور اس کے بعد وہ نبی اور رسول کچھ دیر کے لیے, کچھ وقت کے لیے, یا ہمیشہ کے لیے پردہ فرما جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس امت سے امتحان لیتا ہے کہ جو علم, جو تعلیم اس کے رسول نے, اس امت کے رسول نے جو تعلیم اس امت کو دی, اس تعلیم پر یہ کیا پاس ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے. یہ امتحان آپ کو تقریباً ہر امت میں نظر آئے گا. تو اب یہاں پر ایک بیسک کوسچن بنتا ہے کہ جو امت خود کو امت محمدی کہتی ہے, یعنی خود کو مسلمان کہتی ہے, اس امت کا آخر امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہے, میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں, کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. یعنی کیا اس امت کا امتحان نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تمام احکامات ہیں, یا اس امت کا کوئی اور بھی اس کے علاوہ امتحان سمجھ میں آتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نسیم بھائی کیا کہیں گے کہ یہ جو امت محمدی ہے, خود کو مسلمان کہتے ہیں جو لوگ, ان کا امتحان, بیسک امتحان ہے کیا؟ بابر بھائی, میں نے پوچھا تھا کہ مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا ہے, میں اتنا جاہل آدمی ہوں کہ مجھے آج تک آئی ڈونٹ نو واٹ از اٹ. کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے مسلم, ایز اے امت محمدی ہمارا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اسی پہ بات کرنے جا رہا ہوں میں, جو آپ کا سوال ہے اسی پہ بات کرنے جا رہا ہوں. جتنے بھی انبیاء کا نام لیا, مجھے تو اتنے انبیاء کے نام بھی پتہ نہیں ہے. میں اتنا اللہ جاہل اکبر. آپ یہ بتائیے, جتنے انبیاء کا آپ نے نام لیا, ان میں سے کتنے انبیاء سنی تھے اور کتنے انبیاء شیعہ تھے؟ اللہ اکبر. سارے مسلمان تھے نسیم بھائی, آپ کی بات درست ہے. ہاں, ہاں جی, نہیں, نوح علیہ محمد سے السلام کے مسلمان. شیعہ تھے, ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے. جی 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 جی. اچھا, یہ کون سا آپ بولے ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے؟ جی یہ قرآن کریم کہتا ہے جی. یہ باب امام سیدی ہیں, وہ جو براڈ کے ہوسٹ ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو قرآن کریم میں شیعہ بھی کہا گیا ہے. ویسے اچھا, وہ شیعہ وہ ماتم کیا کرتے تھے؟ ماتم کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا نسیم بھائی, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. صرف ماتم کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا. ماتم اجر رسالت میں سے ہے, کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرتا اس کی مرضی ہے. اچھا, وہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے. اونلی بھائی آ گئے. سوری بردر, مجھے جانا پڑے گا. تو جی نسیم بھائی, میں بس مختصر آپ کو صرف وہ شیعہ سنی کا فرق آپ کے سامنے رکھ دوں. آئی ڈونٹ ہیو اینی سنگل منٹ ٹو اسٹے ہیئر. نو پرابلم. آپ دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ. جی السلام علیکم کاظمی بھائی. سر آپ مائک اوپن کریں, آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ جی. جی وعلیکم السلام. میں بس ویسے گفتگو سننے کے لیے آیا ہوں, جزاک اللہ. اضافے کے لیے. جی جی بیٹھیں آپ. جی اونلی بھائی السلام علیکم, آپ مائک اوپن کریں اپنا. بسم اللہ جی. میں یہ السلام علیکم تمام. جی علیکم السلام. بسم اللہ جی. کچھ چیزیں ہیں. وعلیکم السلام. یہ شیعہ اور سنی, جی تو کیوں نہ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں تو اسلامک جو ہسٹری ہے, جو ہیڈن ہے اور جو واضح ہے,
یا جو ہمیں کچھ جزوی طور پہ بتائی گئی ہے اس کے اوپر اگر آپ اس کو گفتگو کرتے ہوئے چلیں تو میرے نزدیک وہ زیادہ بیٹر ہے. میں خود ایک سنی ہوں، لیکن سنی شیعہ جب علم کی تقودوں میں لگا اور علم کی طرف جانے لگا تو بہت سارے راز کھلنے لگے. تو یہ شیعہ اور یہ سنی اور یہ سب چیزیں جو ہے نا خود بخود جو ہے واضح ہوتی گئیں. اور اگر جیسے کہ حدیث کا ذکر ہو رہا تھا تو صحیح بخاری کا میں ذکر کر دیتا ہوں. 16 سال میں ہوئی صحیح بخاری، اور 16 سال میں 7,500 حدیث ہوئیں، اور 16 لاکھ پرسن پہ جو ہے اپروچ ہوئی، اور 6 لاکھ پرسن پہ اپروچ ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ 365 دن کے حساب سے تقریباً کوئی لگ بھگ 600 آئی تھنک ایسے ہی کوئی ڈیز بنتے ہیں. تو اس میں اتنا تو اپروچ کوئی کر ہی نہیں سکتا نا حدیث کا. بڑی تحقیق ہے اونلی بھائی، سمجھ لیں بڑی تحقیق ہے. جی 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 5,840 ڈیز میں آپ کیسے کا مطلب کریں گے؟ تو انسانی دماغ ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے، تو اگر دلیل سے بات کریں گے تو ہر آدمی کے جو سوئے ہوئے خلیے دماغی وہ کھلیں گے. کیوں کہ وہ شیعہ مسلک ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے شیعہ منع کرے گا سنی کو نہ سنو، سنی منع کرے گا شیعوں کو نہ سنو، دیوبند جو وہابی ہو منع کرے گا ان کو نہ سنو. ارے کیوں نہ سنو؟ اس وقت یہ تھوڑے سے جو حالت چینج ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو سن رہے ہیں کیونکہ اپروچ ہو گئی ہے. پہلے اپروچ نہیں تھی، ایک فیکٹری ہے، فیکٹری میں سب نکل لیتے. ہم بیسیکلی ایک مسلم ہیں. اب آ جائیں یہ تشیعت پر اور یہ سنیت پہ کہ کس طریقے اسٹارٹ اپ ہوا اور بنو امیہ بنو ہاشم کیسے مطلب چلا. ایک سپوز ڈیٹ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، کوئی شاپ اسٹارٹ ہوتی ہے، کوئی دکان اسٹارٹ کرتے ہیں. دکان اسٹارٹ کرنے کے بعد ایک جو بھائی ہے جو مین کردار ہے، جو سب سے مین ہے، سب کچھ انویسٹمنٹ اس کی، ساری چیزیں اس کی، ان 2 بھائی جو ہے انہوں نے محنت کری، تو اس بڑے بھائی جو ہے چلے جاتا ہے. تو کس کا حق ہوگا اس شاپ کے اوپر؟ اس شاپ کے اوپر پھر حق جو ہوگا وارث ہوگا، جو وارث ہوگا دوسرا بھائی بچا ہے. بالکل ایسے جو وارث ہوگا اس کا. جی جی بے شک. نہیں وارث نہیں. دیکھیں محنت کہلاتی ہے، ایک بھائی نے محنت نہیں کی ایسا تھوڑی ہے مطلب وہ وراثت میں مل جائے گی. کیوں مل جائے گی؟ نہیں، جو بات سمجھیے گا. جس کی پراپرٹی ہوگی نا اونلی بھائی، دیکھیں قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. قانون یہ کہتا ہے جس کی ارے قانون کو پراپرٹی چھوڑیں، ہے. ابھی میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. یہ ایگزامپل پہ جانا، سن تو لیں سر، بولنے تو دیں. ایک شاپ بنائیے، اب وہ پراپرٹی رینٹ کی ہے چلیں، اب وہ ایک جو محنت ہے، جو اس پہ ارننگ ہو رہی ہے، جو کمائی ہو رہی ہے، اب اس میں جو 2 بچے ہیں ان کا حق ہوگا. ایسا ہی ہے. اب ان کا ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک لے لے، پہلا آ گیا. اب وہ بھی اگر سپوز ڈیٹ گزر جاتا ہے تو اب اگر باہر سے کوئی تیسرا بندہ آ جائے جو کہ اس کی جو محنت ہے وہ کم ہے، تو آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ اب دکان کا جو سسٹم ہے وہ کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ وہ جو ابھی بندہ ہے اس کے پاس جانا چاہیے، یا جو ان 3 میں سے جو آخری والا بچہ اس کے پاس جانا چاہیے؟ کس کے پاس جانا چاہیے؟ قانون وہ اسی پہ بات کر رہا ہوں اونلی بھائی. قانون یہ ہے کہ جو بھی جس چیز کا دیکھیں پراپرٹی ہے، جو اس کا مالک ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی وراثت کس کے حق میں جائے گی، کون اس کا وارث ہوگا. آپ سمجھ ہی وہ یہ نہیں، ڈیسائیڈ میں کرے گا. ایگزامپل دے رہا ہوں. میں بھی آپ کو ایگزامپل ہی دے رہا ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں دیکھیں ایک 3 بندوں کی ایک چیز پہ محنت ہے. ایک منٹ سن تو لیں، دیکھیں پہلے سن لیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں سمجھ اس چیز کے اوپر 3 لوگوں کی محنت تھی. اب اسی طریقے سے سپوز ڈیٹ اب آ جائیں، اب میں آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں. اگر میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہے وہ ہے تو اس میں یہ ایسا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پہ وحی نازل ہوئی، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جڑے، حضرت علی جڑے. تو اب آ جائیں اس طرف کہ آیا جب پورا اسلامک سسٹم ہے، ایک بڑی سلطنت ہاتھ میں ہے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ چلو حضرت ابو بکر صدیق گئے. یہ میں بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ عدل و انصاف اگر کرنے والے ہوں گے تو آپ دماغ سے خود کر لیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے سسٹم، ٹھیک ہے. چلو اب اس کے بعد کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ حضرت علی کے پاس. نہیں گیا، کوئی بات نہیں. حضرت عثمان آ گئے، کوئی ایشو نہیں. اب پھر وہ بنو امیہ بنو ہاشم چل گئی، جبکہ یہاں ناانصافی ہو گئی اور عدل و انصاف ضروری ہے. دیکھیں اونلی بھائی عثمان آ گئے، آپ یا میں جو معاملہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں میری بھی بات بیان سن کریں گے نا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اونلی بھائی 1 منٹ دیجیے گا. آپ اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو وراثت ہے یا یہ جو
خلافت ہے یا یہ جو امامت ہے یہ کس کے پاس جانی چاہیے، نہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، دین کسی کا کوئی ملکیت نہیں ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، نہ ابو بکر کی ملکیت ہے، نہ مولا علی کی ملکیت ہے، دین اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو دین ہے، اس کو اس نے کس کے ہاتھ میں رکھنا ہے، کس جگہ پر رکھنا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہاں پر میں اور آپ اپنے میں دماغ دین کی بات نہیں، دیکھیں ہمارا موضوع تو دین ہی ہے نا، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ ارے میری بات کو جی میں سسٹم بھی کہہ رہا ہوں نا، تو حق تو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے۔ جی بھائی ایک منٹ بھائی، اللہ پاک جو نہیں کرنی نا، تشیعت جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، جہاں سے سارے معاملات شروع ہوئے ہیں، جہاں سے جو ہے بنو ہاشم بنو امیہ آپس میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں، پھر جنگ صفین اور جنگ جمل تک ہم چلے گئے ہیں، اور پھر آگے کہاں تک کربلا تک کیا کچھ نہیں بگاڑ کر دیا۔ وہی والی اعلان میری بات سنو بھائی، ایک منٹ اونلی ایک، مولا محمد نے کہا تھا علی بادشاہ تو نے تلوار نہیں اٹھانی، جو یہ ابھی مسلمان ہوئے یہ پھر آپ کے خلاف یہ اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جی محمد بھائی بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ میرے بعد کون ہے ولی، کون ہے اسلام کو چلانے والا، یہ دیکھو۔ محمد بھائی ہمارا جو موضوع ہے نا سر، موضوع ہے علم الرجال کے حوالے سے، تو اونلی بھائی ہم دیکھیں اس پہ اگر آپ موضوع کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے، میں اپنی منطق آپ کے سامنے رکھوں یا آپ اپنی منطق ہمارے سامنے رکھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل 1400 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے علم رجال کے حوالے سے اپنے معاملات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، یہ کوئی حل نہیں نکلا۔ 1400 سال ہو گئے، ان چیزوں کا حل نہیں نکلا، نہ نکلنے والا۔ اصلی بات یہ جہالت ہے، ہم قرآن کو چھوڑ کے نا آج کے بابوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرمائیں، تب تک یہ معاملہ تو نظر نہیں آتا کہ یہ معاملہ سولو ہوگا۔ تو ابھی فی الحال آپ جو علم الرجال پر بات ہو رہی ہے، اس پہ اونلی بھائی یا محمد بھائی آپ کو بات کرنا چاہیں تو اس سے پہلے میں السلام علیکم، ایک منٹ جو علم رجال میں بتاتا ہوں، ایک منٹ آپ کو لوگوں کو، مجھے جو خبر ہے اس کی نا، جو علم رجال ہے، جب امام محمد مہدی آخر زمان جب اپنا ظہور فرمائیں گے نا، تو تمام لوگ اٹھیں گے، تمام لوگ جو مولا محمد سے لے کر اور مہدی تک جو بھی دور گزریں گے، یہ سارے امام آئیں گے، سارے معصومین، یہ سارے لوگ آئیں گے، اور ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا، جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اس کے ساتھ عدل ہوگا۔ یہ ہے رجال کی، میں مطلب کہ آپ کو مین بتا دیا سارا کچھ رجال کا۔ اس میں سنی شیعہ کوئی فرقے بازی والی بات نہیں ہے، اس میں کافر بھی اٹھے گا، اور وہ سارے کے سارے جو کلمہ کافر پڑھ لے گا اس کو ادھر ہی معافی مل جائے گی۔ کافر کی ابھی تک معافی ہے پڑی مہدی کے دور تک، اور عیسیٰ نے مہدی کے ساتھ آنا ہے نا۔ جی بے شک امام، اگر ہم ابھی سے ہی لوگوں کے علم میں اضافہ کریں، صحیح اور غلط جو ہے ان چیزوں کو ہم واضح کریں کہ کیا چیز صحیح تھی کیا غلط ہے، جنگ صفین اور جمل، یہ دیکھیں بات کرنے اگر ہم اپنی تاریخ سے نہیں سیکھیں گے نا سبق، تو آگے فیوچر میں لڑتے رہیں گے۔ جب تک میں نے اگر اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے تو میں نے اپنی گزری ہوئی تاریخ پوری اس سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ یہی دستور رہا ہے ہر چیز کے اندر، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں۔ تو اب ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہمیں جو ہے ہر طریقے سے گھما دیا گیا ہے۔ گھما کیسے دیا گیا ہے کہ اگر سپوز میں کسی چیز پہ کوئی علمی دلائل کے ساتھ کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے سننے سے انکار ہی کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہم ایز اے مسلم ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک، کیا کر لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس میں آپ جو ہے آپ ہو جائیں یا میں ہو جاؤں، کوئی بھی مسلک کو سائڈ کر دیں، ہم ایز اے مسلم ہم نے کوئی چیز ہم نے کتنی ہمارے اندر کوئی قابلیت آ گئی ہے یا اخلاقیت آ گئی ہے، مجھے کچھ اس چیز کا، ہم کتنا ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم بولتے ہیں ظالم کے خلاف؟ نہیں بولتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے یہ کافروں کا۔ حق پر کون لوگ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس وقت حق پر کون لوگ ہیں؟ ایران حق پر ہے، جیسے اللہ کا ابھی جو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اگر ایران لڑ رہا ہے اور اس حالت میں لڑ رہا ہے، ان معاملات میں لڑ رہا ہے، اگر کوئی آ کے ان کیس کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، دنیا کس طرف جائے گی۔ آپ کی سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو مفادات آپ کی سب کی آگے کھلی ہیں، سب نہیں سیاسی اسٹیٹمنٹ والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اسلام بیسکلی جو ہے نا، اگر آپ دیکھا جائے تو اسلام ایک سسٹم ہے، وہ
उस सिस्टम में सियासत भी है. आप इन दोनों चीज़ों को अलग थोड़ी कर सकते हैं. हम यहीं पे तो अलग करके हम जो है नहीं, बस उसी सियासत नमाज इस्लाम में ज़कात में नहीं, निकल जाते हैं. सियासत बाकी इस्लाम में जिसको नहीं. जुल्म करना है करो, जिसको जो जुल्म करना है करो, जैसा सिस्टम लाना है लाओ, जो करना है करो. हम तो नमाजी, हम जमहूरियत परहेजगार, हमने सियासत हज अगर कर लिया. इस्लाम में होती, ओनली भाई सुन लीजिए जमहूरियत की बात नहीं हो रही, जी जी, सुन लेना, सियासत सुन में ले, सुन ले, सुन ले. सियासत में मामलात हैं. सर जी सुन भी लिया करें ना, आप सुनते नहीं हैं. जमहूरियत और सियासत अगर इस्लाम में होती तो चंद लोग इकट्ठे होकर फैसला कर लेते कि हमारा फ़लाँ नबी है या फ़लाँ रसूल है. लेकिन ये सिस्टम इस्लाम में नहीं है. इस्लाम में मनसूस मिन अल्लाह वाला सिस्टम है कि अल्लाह की जानिब से जो हिदायत करने वाला होता है वो, क्योंकि अल्लाह का दीन है तो हिदायत भी अल्लाह के ज़िम्मे है. तो इसीलिए ये जो कानून है कि कौन जो है वो नबी होगा, कौन रसूल होगा, कौन हिदायत पहुंचाएगा, ये भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है. इंसानों पर इसको नहीं रखा, क्योंकि इंसान अपने लिए गलत फ़ैसला करने वाला है, जल्दबाज है. कुरान करीम ने बार बार ये कहा. ओनली भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें की, जज़ाकल्लाह. मैं चाहता हूँ कि कोई और भाई भी. जट साहब अस्सलाम वालेकुम, अपना ये कोई बात है कि कुरान तुम्हारे बारे में लिखेगा कि तुम अहले ज़िक्र हो? कोई नहीं सकता ना. मतलब अगर ये यानी कि कुरान चाह रहे ताकि तुम, मतलब उनके जहन में ये है कि कुरान चाह रहा है कि तुम कुरान पढ़ो, तो इसलिए वो कह रहा है तुम अहले ज़िक्र हो. ये समझते हैं कि कुरान को पढ़ने से बंदा अहले ज़िक्र होते हैं, या कुरान का इल्म रखने से बंदा अहले ज़िक्र हो जाता है. उनको नहीं पता कि अहले ज़िक्र जो है उनके पास तमाम जो अलूम खुदा की तरफ से, तमाम अंबिया जो अलूम लेके आए हैं, किताबें लेके आए हैं, सहीफ़े लेके आए हैं, उन तमाम का इल्म जो है अहले ज़िक्र के पास है. ये फ़कत कुरान को जो है ना पकड़ के बैठे हुए हैं. जी बेशक शान, बेशक ऐसा ही है. मान सर, अभी भी वो लोग जो है ना एक लाइव पे बैठ के आयत कुरान की अपनी अपनी मानी कर रहे हैं. दो लोग उसमें, ठीक है, और दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं ये मानी है और ये मानी है. जबकि रात को हम कितनी देर तक ये मतलब इसी पे बात की कि ये तो मतलब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि एक किताब के ऊपर हर कोई मानी निकाले. मतलब चाहे ये बात ही सिर्फ जहन में हो उनके कि हाँ भाई देखो, ये रात को ये कह रहे थे कि हर कोई अपने मानी निकाल रहा है, और वाकई अभी हम बैठ के इस पे लड़ रहे हैं. जी बिल्कुल सही कहा आपने. जब लोगों को जो साहिबान अक्ल, जब उनको ये बात समझ आ जाएगी ना कि अगर हर इंसान अपनी मर्ज़ी का मतलब कुरान का लेगा, तो उसको समझ आ जाएगी कि फिर इत्तेफाक नहीं हो सकता. हर बंदा एक अपना मानी लेके उसी पर अपना अकीदा, अपनी दलील बनाएगा. और फिर कुरान का जो हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना डालो, तो फिर वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा उस बंदे के सामने जो वाक़अतन कुरान को अक्ल से पढ़ रहा है, समझ रहा है. तो वो किसी की बात को कबूल नहीं करेगा. वो कहेगा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो. हर बंदा अगर अपनी मर्ज़ी करेगा ना, तो फिर किसी एक मकाम पर जमा कोई भी नहीं हो सकता. जी बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है कि न्यूटन के कवानीन उसी के साथ बोले जाते हैं, एडिसन के कवानीन उसी के साथ बोले जाते हैं, जिसकी जो ईजाद है उसके कवानीन उसी के साथ ही बोले जाते हैं, और उसी को उसका आलिम कहा जाता है, और उससे बड़ा आज तक कोई आलिम नहीं हो सका. तो ये कुरान के साथ सितम ज़रीफ़ी है कि इसके बहुत से आलिम खुद साख्ता बन जाते हैं, जिसको कुरान की किरत भी सही नहीं आती. क्या ख्याल है? आज तक किसी ने दावा नहीं किया न्यूटन होने का, एडिसन होने का किसी ने दावा नहीं किया. और जिसने टेलीग्राम इजाद किया, जिसने कंप्यूटर इजाद किया, सब की अपनी अपनी इजाद के, हर किसी ने अगर काम भी किया है तो उसने ये नहीं कहा कि मैं वो हूँ. लेकिन ये कुरान के साथ सितम ज़रीफ़ी है कि कोई 2 हरफ पढ़ लेता तो कहता है मैं इसका आलिम हो गया हूँ, मैं अहले ज़िक्र हो गया हूँ, मैं वो हूँ जो गवाह है, मैं वो हूँ जो शाहिद है. मेरे पास रात को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कह रहा है ज़रूरत नहीं है इस बात की कि ये कहा जाए कि ये हरूफ जो हैं इनका इल्म खुदा के ही पास है. हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं. किस ज़रिए से? बस हम अपने क़यास से गुफ्तगू कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हमने अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए तगोदो की और उससे
مشورہ کرنے کی بھی بڑی اچھی فیس دی. اس کے بعد ہم نے ایک اچھا ہوٹل چنا جس میں ہم نے کھانا کھانا تھا. پہلے ہم نے اس کی مینو دیکھے, پھر ہم نے اس کے کھانے کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹر کے طور پر چیک کیا, اور ہم نے پھر اس ہوٹل سے جا کے اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا. یہ کیسی کم بختی ہے ملا کی اور ملا ازم کی کہ جس سے بھی دل چاہتا ہے دین لے لو, کوئی پرابلم نہیں. جزاک اللہ. بالکل میسم بھائی آپ نے درست فرمایا. کل نا میں رات کے ٹائم ایک براڈ پہ گیا تھا, وہ بابر بھائی بھی آیا تھا. میں تقریباً آدھا گھنٹہ ادھر بیٹھ کے کچھ بات چیت نہیں کر رہا تھا. کوئی ایک عورت انجل کے نام سے وہ قرآن پڑھ رہا تھا, اتنی اپنی طرف سے ماشاءاللہ وہ کیا خوبصورت عجیب سا تفسیر کر رہا تھا, قرآن کی کر رہی تھی. میں بولا کمال ہے, آپ سے میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہے خود کو کیا سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میسم بھائی قرآن مجید سورہ طلاق میں واضح طور پر خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا نا, قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف ایک ذکر بھیجا, وہ ذکر کیا ہے, رسول ہے. یہاں پر لوگوں نے اگر ذکر سے قرآن کی آیت لے لیا تو پھر آگے اسی آیت میں تو خدا خود فرما رہا ہے کہ یتلو علیکم آیات اللہ ہے. یہ ذکر جو میرا رسول ہے یہ تم پر آیتوں کی تلاوت کر رہے ہے, واضح طور پر یعنی آیتوں کی تلاوت کر رہے تاکہ تم کو نکال دے, اندھیروں سے نکال دے, یعنی نور کی طرف, ہدایت کی طرف, عمل صالح کی طرف لے کے آئے. تو امام سے یہ سوال ہوا تھا نا کہ مولا یہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیوں لوگ یعنی اللہ فرما رہے کہ آپ اہل ذکر سے پوچھو. امام نے یہ فرمایا نا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھے, قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. مولا کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا کہ رسول ذکر ہے, ہم رسول کے اہل ہیں, ہم اہل ذکر ہیں, ہمارے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم سے پوچھو. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, ہم سے سوال کرو اگر تم نہیں سمجھتے. سید ایسا ہی ہے نا. ان سے حاضری بھائی ایک سوال کریے سب کے ساتھ. عالم یا عالم وہ ہوتا ہے جو کہے کہ یہ میں نے کہا ہے, یہ من جانب اللہ ہے. کیا عالم کی یہ دلیل ہے کہ وہ اپنا فتویٰ جاری کرنے کے بعد یا اپنی تفسیر بیان کرنے کے بعد نیچے لکھ دے واللہ اعلم؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل ذکر نہیں ہے. شک کی گنجائش رہا نا, وہ خود مشکوک ہے. شک نہیں, وہ خود مشکوک ہے, اپنے علم پر وہ خود مشکوک ہے. جی بالکل بالکل. تو جو خود اپنے علم میں مشکوک ہو اس سے علم کیا لیا جائے گا؟ علم اس سے لیا جائے گا جو کہے گا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو مجھ سے جو تم کو پوچھنا ہے. اہل ذکر وہ ہوتا ہے, اور اہل ذکر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کہے فاذکرونی واذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو دیکھیے پھر کس کا خدا ذکر کر رہا ہے. پوری کائنات میں سوائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی آیت پوری طرح سے مصداق بن چکی ہے اس بات کی کہ سوائے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کسی کا ذکر نہیں کرتا. بے شک بے شک. اور وہ پروردگار کے جس پر کسی طرح کی بھی ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, نہ وہ ذات واجب ہے, اس پر کوئی عبادت کوئی ذکر واجب ہی نہیں ہے, وہ خود اس ذکر کو خود پر واجب قرار کر رہے ہیں. اور اس کا ذکر ہے کیا؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ جو ہے, میں نماز نہیں کہوں گا, صلاۃ جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے, ٹوکتی ہے. وَلِذِکْرِ اللَّهُ اکبر, لیکن اللہ کا ذکر اس سے اکبر ہے. تو پھر وہ ڈھونڈنا پڑے گا وہ ذکر کون ہے اور وہ ذکر والے کون ہیں. اللہ اکبر. السلام علیکم ایشل یاری مدد. یاری مدد کیسی ہیں آپ سیدھا؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ پوچھ رہی تھی خیریت؟ براڈ کا بھی کب لگے گی آج؟ خیریت جی خیریت مطلب لگتی تو ہے. وائی ور یو آسکنگ اسپیسیفکلی؟ نو آئی واز لائک کائنڈ آف بزی فور فیو ڈیز, تو مجھے لگا کہ کل آئی واز ناٹ, تو وہ بہت صبح لگی تھی. اچھا چلے, میں نے اس لیے بیچ میں سوری مسم بھائی ذرا روکا, میں نے کہا ان سے بات کر لوں.
نہیں ٹھیک ہے حیدری بھائی جاری رکھیں. بسم اللہ. ذرا آپ اہل ذکر کی تھوڑی تمہید باندھیں. جی بالکل. دیکھیں نا اہل ذکر کے بارے میں تو امام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم ہیں، جس طرح کہ پہلے بھی سید نے وہ کوٹ کیا حدیث کے. اگر حدیث کی طرف ہم جائیں گے وہاں پر تو کوئی یعنی دوسرا جنبہ ہی نہیں ہے سوائے ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ہم ہی ذکر، ہم ہی اہل ذکر ہیں. اور اسی طرح میسم بھائی آپ نے جو قرآن کی آیت کوٹ کیا یعنی صلاۃ تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے، وَلِذِكْرِ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اور ذکر اس سے بھی بلند ہے، اس سے بڑا ہے، بلند ہے. اور اسی طرح کے اگر ہم دیکھیں گے نا سورہ طٰہٰ، جس طرح کہ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک موسیٰ میں اللہ ہوں، بس میں ہی اللہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہ کرے، میں اللہ ہوں اور میری بندگی عبادت کرو. اور واقعی میں صلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے تو صلاۃ پڑھے، صلاۃ قائم کرے، پڑھے نہیں، صلاۃ قائم کرے میرے ذکر کے لیے. اب یہ ذکر کیا وہ آپ نے خود واضح طور پر اعلان قرآن نے کیا ہے اور آپ نے کوٹ کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہ ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور صاحبان ایمان پر بھی واجب قرار کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. سلامت. بس پھر اہل ذکر وہ نہیں ہو سکتا جو اپنی بات کرنے کے بعد نیچے واللہ لا علم لکھ دے. نہیں وہ مشکوک ہو گیا نا. یعنی کیسی بات ہے کہ اپنے ہی علم پر مشکوک ہے. مشکوک ہے، ہاں، خود بھی یقین نہیں ہے اپنے علم پہ نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں ذکر سمجھنا پڑے گا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو وہ ذکر جہاں نازل ہوگا وہ ہی اہل ذکر ہوں گے. واہ واہ واہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر یہ ذکر کیا ہے ذرا پہلے اس کی وضاحت کر لیں کہ قرآن میں یہ ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر. یہ ہے وہ جن کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. تو قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ہے وبالبینات والزبر وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس. دیکھیے ہم نے ذکر نازل کیا ہے لتبین للناس، تاکہ لوگوں کو بین ہو جائے، دلیل ہو جائے. ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون. ایک ہے لوگ، ایک ہے ذکر، ایک جس پہ نازل ہوا. ایک ہے ذکر، ایک ہے لوگ، ایک جس پر ذکر نازل ہوا. تو جس پر نازل ہوگا وہ اہل ذکر ہوگا، یا جن کے لیے نازل ہوگا وہ اہل ذکر ہوں گے. ہو کمال، بالکل. جس پر نازل ہوا وہ ہے اہل ذکر. ہم کو وضاحت کرنے ہیں. جی آگے سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو ذکر والے ہیں نا، یہ وہ صالحون ہیں جو زمین پر وارث ہیں خدا کی طرف سے. بے شک. تو وہ وارث کون ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت. بے شک. اور خدا فرما کیا رہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ عَنِ الْأَرْضِ. یعنی میں نے پہلے زبور میں یہ کتب کیا، لکھا ہوا ہے، یہ ذکر کر دیا ہے کہ اہل ذکر کون ہے. اور میں نے صرف یہاں تک نہیں بلکہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور یہ وہ صالحین ہے کائنات پر کہ میں نے زمین کے وارث بنائے ہیں. اب اس آیت سے تو خلافت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ثابت ہے، وہ تو وارثین. چلیے پورا کام کر دیں، اب کام پورا کر دیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 پڑھ لیں. وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
وہ کون سا ظالم ہے جو مساجد میں اللہ کے نام کے ذکر کو منع کرتا ہے، وہ وسعفی خراب ہے، اور اس کو خراب کرتا ہے۔ اب یہ ذکر وہ ہے جو اہل ذکر کا ذکر ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو خدا کا نام لینے سے لوگ منع کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہاں کہاں منع ہو رہا ہے خدا کا نام، یعنی خدا کا نام ذکر ہے اور وہ نام والے اہل ذکر ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ذکر جو ہے وہ خدا کا نام ہے۔ اب اس کو اگر ترجمہ کریں تو اللہ والے ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اب ڈھونڈیے کوئی ایسے، ہاں جی، اللہ والے جن کے ہاں قرآن نازل ہوا ہے، جن کے ہاں ذکر نازل ہوا ہے، وہ ہوں گے اہل ذکر۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اگر آپ نے اس رب کا ذکر کیا نا، قرآن سورہ اعلیٰ کی وہ جو آیت ہے وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بس یہ تمہارا صلات ہو گیا نا۔ اگر آپ نے وہ ذکر کیا اس کے نام کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، صلات ہو گیا نا، بالکل ادا ہو گیا، ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے پیسے دے دے کے انگوٹھیاں بنوائیں کہ وہ اہل ذکر بن جائیں، پھر لوگوں نے اشتہاروں میں نام رکھوائے، اخباروں میں نام نکلوائے، کتابیں چھپوائیں کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے شاید اہل ذکر ہو جائیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن کی شرط کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے، اور علم بھی وہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے۔ جزاک اللہ۔ بے شک یہ کوئی دنیاوی آدمی تو ہو نہیں سکتا جو اپنی طرف سے عالم ہو، یہ خدا والے علم کا وارث ہوگا کوئی، جو اس ذکر کا وارث ہوگا جن کا ذاکر خدا خود ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک۔ ایزی ہو۔ آپ کچھ کہنا چاہیں کہ آج آپ کوئی بات کریں، چلیں بسم اللہ کریں۔ پیشل بھی شاید کھانا کھا لیا۔ جی جی، آج آپ کوئی بات کریں کچھ؟ میں کھانا چھوڑ کے ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، کوئی کام نہیں۔ اچھا، میں ایک چیز بات کی تو مجھے نا اس چیز کا ہوا کہ جو نیریٹو بتایا جاتا ہے غار حرا کا، تو کیا وہ نیریٹو سچ ہے؟ نیریٹو بتائیں۔ کہ اکارڈنگ کہ جو نیریٹو ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس میں جو ہے نبی بنے، اور وہ غار حرا میں جاتے رہتے تھے، اور تب پھر ان پہ وہاں پہ وحی نازل ہوئی۔ 40 سال کا کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرے کہ میں رسول ہوں، آپ مانیں گی؟ نہیں، میں اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہوں، لیکن پھر وحی کا کیا طریقہ تھا؟ سوچے نا ذرا، مسلمانوں کی عقل کے بارے میں سوچے ذرا۔ یہاں پہ کتنے زیادہ اس دن آپ پتہ نہیں تھی کہ نہیں، ایک بندہ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں نبی ہوں۔ نہیں، اس دن میں نہیں تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے اس سے نبی ہونے کے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ وہ کہتا ہے بس دیکھ لیا اگر رسول اللہ بھی اس طرح کیا تو۔ اچھا بابا مان سر ذرا یہ عشل سے بات کر لیں ان کے سوال کا۔ دیکھیے، جہاں تک انہوں نے بات کی ہے، مسلمانوں نے اس بات کو اتنا مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ تو انشاءاللہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا قرآن سے ہم نے آیت پیش کی تھی کہ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور پھر ساتھ میں آپ کو ایک پوائنٹ دیا تھا قرآن سے کہ اگر ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں تو جو ہمارے نبی کا امتی نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام،
وہ تو دنیا میں آتے ہی ماں کے ہاتھ پر 2 دن کے تھے اور انہوں نے ماں کے ہاتھ پر یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کتاب لے کے آیا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے جو امام الانبیاء نبی ہو وہ 40 سال بعد نبی بنے اور جو امتی نبی ہے وہ 2 دن کا دنیا میں آتے ہی 2 دن کے بعد اعلان کرے کہ میں نبی ہوں. تو کیا اشل آپ اس کو بارے میں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ 40 سال بعد نبی بنے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس بات کو بالکل ڈینائی کرتی ہوں کہ جو ان کا نیریٹیو ہے کہ رسول اللہ 40 سال کے بعد جو ہے نبی بنے اور ان پہ وحی کا نظام وہاں سے شروع ہوا. اور کیونکہ ہمارے اکارڈنگ یہ ہے کہ نبی شروع سے معصومین ہوتے ہیں، حجت خدا ہوتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ کو کیا شروع سے ہی ان کو قرآن کے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی یا وہ ایک مدت کے بعد شروع ہوئی؟ اس کا جواب بھی قرآن کے اندر ہی موجود ہے. یہ مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ 40 سال کی ایج میں اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور 23 سال 23 ایئرز لگے قرآن کو مکمل ہونے میں رسول اللہ پر. اب یہ دیکھیں کہ یعنی کہ پہلے ہے 40 سال پہلے، پھر 40 سال جب اعلان نبوت ہوا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا اور وہ ٹوٹل عرصہ لگا 23 سال. اب دوسری طرف رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا. ابھی تو قرآن پورا نازل نہیں ہوا نا، اشل ساتھ ساتھ بولتے جانا تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے بقول تو قرآن پورا نازل ہوا 23 سال کے بعد. جی. تو جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت تو بقول ان کے قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا نا، ابھی اعلان کے بعد ہوگا نا قرآن نازل. جی بالکل. تو اب قرآن میں اللہ رسول اللہ کی رسالت پر گواہی دے رہا ہے کہ اے رسول، یہ جو لوگ، یہ جو کفار، یہ مشرکین جو تمہاری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تمہاری رسالت پر ایک میں اللہ گواہ ہوں اور ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. تو اگر وہ کتاب 23 سال کے بعد نازل ہونی تھی تو جو اللہ نے اپنے ساتھ رسول اللہ کے رسالت پر گواہ بنایا ہے وہ کون سی کتاب تھی پھر؟ جی پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا. ہاں، تو پتہ چلا کہ وہ قرآن، اس قرآن کا علم صرف قرآن کا نہیں، جتنی بھی دیگر انبیاء کی کتابیں ہیں، صحیفے، ان تمام کا علم وہ رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے پاس موجود تھا. لیکن فرق کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جو ہے وہ امت تک پہنچایا ہے. اگر ایک ہی دن سارا قرآن دے دیا جاتا تو بتائیں کیا کسی کو پتہ چلتا یا کچھ سنبھال سکتا؟ بالکل. تو اسی طرح ایک کلاس کے اندر جب ایک استاد، ایک ٹیچر جتنا بچوں کو آسانی سے وہ علم سبق یاد رکھ سکتے ہیں وہ اتنا کر کے دیتا رہتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قرآن نہیں تھا یا وہ علم نہیں تھا بعد میں اس کو مل رہا ہے، نہیں، اس کے پاس تھا، موجود ہے، وہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دے رہا ہے آپ کی آسانی کے لیے. جی. جی. تو پھر مطلب 40 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس سے پہلے ان کے پاس کتاب کا علم تھا، ساری کتاب، سارے علوم کا علم. جی بے شک دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا میں جو دیکھیں نا، اب قرآن سے آپ کو دلیل دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ظاہری طور پر 2 دن کے ہیں. جی. تو 2 دن کے ابھی تو اگر انہوں نے بھی زندگی گزار کے نبی ہونے کا اعلان کرنے کے بعد علم کا انتظار کرنا تھا تو ان سے تو قرآن ثابت کرے کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ علم لے کے آئے ہیں اور ماں کے ہاتھ پر 2 دن کے اعلان کر رہے ہیں. تو سر اس میں یہ غار حرا کا کیا رول ہے کہ رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے؟ ہاں، کچھ موقف اس طرح کے ہیں لوگوں کے، تو ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ صرف غار حرا میں جا کے علم لیتے تھے، نعوذ باللہ. وہ خود اللہ کا علم ہے اور وہ اللہ نے جو ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی جس چیز کی مخلوق کو ضرورت تھی وہ ہادی کو اللہ پہلے دے کے بھیجتا ہے، جس کے ذریعے ہادی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہادی بھی آ کے لوگوں کے بیچ میں انہی کی طرح آ کے بیٹھ جائے نعوذ باللہ اور انتظار کرتا رہے اور سارا عرصہ جیل رہے، نعوذ باللہ.
تو ہادی جو ہوتا ہے اس کا ایک لمحہ بھی بغیر علم کے نہیں ہوتا. جی خدا کی حجت تو خدا کی حجت ہے نا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ جو انسان ہے اس کو بھی اس نے خالی نہیں چھوڑا بلکہ بیان کا علم عطا کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے کچھ افراد کو بچانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں گڑی ہیں کہ جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور خالی قرآن نہیں، تمام اس کائنات کے جو علوم ہیں، دیگر انبیاء جو کتابیں جو صحیفے لے کے آئے تھے ان تمام کے عالم تھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی. جی ٹھیک ہے نا. اس کو ترجمے کے ساتھ جو بھی آپ کو زبان آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اردو میں پڑھنا چاہیں، اگر اردو سمجھ سکتی ہیں، انگلش میں پڑھنا چاہیں تو اس کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھیں. 8-10 ابتدائی آیات کو پڑھ لیں اور اس پر بار بار غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے.